الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 14ویں پارے کا 14واں رکوع اور سورہ نحل کی آیت نمبر 61 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دیتا کہ ادھر گناہ کیا ادھر پکڑ لیا تو ما ترک علیہا من دابہ، تو پھر زمین پہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ گناہ ہوا، اللہ نے فوراً پکڑا تو مرتے گئے تو زمین پہ کون رہتا پھر زندہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں کے بعد اپنے بندوں کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ اور جب اللہ کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک گھڑی نہ آگے عذاب جاتا ہے نہ پیچھے آتا ہے، عین اس وقت پہ پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ لوگ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ بھئی جب یہ کرتے ہی شرک ہیں تو ان کے لیے بھلائی کہاں سے آ سکتی ہے؟ بلکہ پکی بات یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، آپ سے پہلے بھی مختلف جماعتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے جو رسم و رواج تھے ان کو بنا سنوار کر خوبصورت کر کے پیش کیا، اور قیامت کے دن بھی یہ شیطان ان کا دوست ہوگا اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جو شیطان کی مان کے چلتے ہیں ظاہر قیامت کے دن ان کا دوست پہ شیطان ہوگا، اور جو نبی کی بات مان کے چلیں گے قیامت کے ان کا دوست اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا نبی ان کا دوست ہوگا۔ تو جو اللہ کا نبی کا دوست بن جائے وہ پھر جنت میں جائے گا۔ اس لیے رسم و رواج پر نہیں چلنا چاہیے، سنت پر چلنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی یعنی قرآن مجید، یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں آپ ان کو کھول کے مسئلہ سمجھا دیں، بات بتا دیں۔ اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ مومنوں کے لیے قرآن رحمت بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ زمین 2 مہینے بارش نہ ہو تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، مرجھائی سی ہوتی ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے۔ کہ اللہ بارش برساتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ زمین بھی زندہ ہو گئی ہے، ہر چیز زندہ ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس بارش کے برسنے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اللہ کی بات سنتے ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے، سبق ہے، درس ہے۔ یعنی جانوروں پہ اگر غور کرو گے تو تب بھی تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، ہم ان جانوروں کے پیٹ سے
دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں، اور وہ دودھ کیسے آتا ہے؟ من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے۔ ایک خانے میں گوبر ہے، ایک میں دودھ ہے، درمیان سے جو ہے وہ خون ہے، تو درمیان سے دودھ جا رہا ہے، اور خالص صاف ستھرا دودھ ہے، اور پینے والوں کو بھی بڑا مزے کا لگتا ہے۔ تو کبھی غور کیا کہ وہ چارہ کھاتا ہے جانور، وہ اندر گوبر بن رہا ہے اور اندر اس کے خون بھی ہے، ان دونوں کے درمیان میں سے صاف ستھرا شفاف ذائقہ دار دودھ کون نکالتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جانوروں پہ غور کرو گے تب بھی تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ وَمِن ثمرات النخیل والأعناب، اسی طرح کھجور اور انگور، ان سے لوگ شراب بناتے ہیں، اور کچھ ان سے جائز فائدے اٹھاتے ہیں، یعنی کھجور کھا لی یا اس کے چھوارے بنا لیے یا کسی اور چیز میں استعمال کر لی تو جائز کام کیا۔ کچھ ایسے جو ان سے نشہ بناتے ہیں۔ اس میں بھی اگر غور کرو گے تو عقل والوں کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں کھجور کے درخت پہ پھول لگتا ہے، اس سے وہ پھر کھجور بنتی ہے، وہ کھجور سخت ہوتی ہے، پیلی پیلی سی ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کو توڑ لیتے ہیں، اسے ڈوکا کہتے ہیں، وہ کھانے میں اس کا ذائقہ اور ہے، لیکن وہی جب پک کے نیچے اترتی ہے تو اس کا ذائقہ اور ہے۔ پھر اسی طرح اس کو کافی عرصہ رکھتے ہیں اور دوائیاں لگا کے پکاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے، پھر جب اس کو دھوپ میں سکھا کے چھوارے بناتے ہیں تو ٹیسٹ اور ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر غور کرو گے تو اللہ کی طاقت سمجھ آئے گی نا، اللہ کی قدرت۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اسی آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ النحل ہے کہ شہد کی مکھی والی سورت۔ تیرا رب حکم دیتا ہے شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں جا کے چھتیں لگاؤ، درختوں کے اوپر جا کے چھتیں لگاؤ، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو اونچی بلڈنگیں ہیں ان پہ جا کے چھتیں لگاؤ، یعنی نیچے نہیں لگانا، اونچائی پہ لگانا۔ یہ حکم اللہ نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ جتنا ہم زمین کے قریب ہوں گے اتنی فضا جو ہے وہ غیر شفاف ہوگی، صاف نہیں ہوگی، اس میں جراثیم ہوں گے، گند ہوگا۔ جو ہم اوپر جاتے ہیں فضا صاف ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے رب نے حکم دیا شہد کی مکھی کو اونچائی پہ جا کے چھتا لگانا تاکہ شہد ملاوٹ سے پاک ہو اور صاف ستھرا ہو، گرد و غبار سے پاک ہو۔ اور پھر اس کا نظام بھی اللہ نے بیان کیا، ثم کلی من کل الثمرات، پھر وہ اپنے ارد گرد جاتی ہے، پھلوں سے پھولوں سے رس چوستی ہے، فسلکی سبل ربک ذللا، صاف ستھرے راستے جو تھے رب نے اس کو بتائے ہیں ان پہ وہ جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے چھتے میں۔ یخرج من بطونہا، پھر اپنی پیٹ سے وہ لیکوڈ نکالتی ہے شہد کی مکھی، اور وہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، شہد بھی مختلف رنگ کا ہوتا ہے، جیسا علاقہ ہوتا ہے اور وہاں جیسا پھل ہوتا ہے اس جیسا ٹیسٹ بھی آتا ہے، رنگ بھی اس جیسا ہو جاتا ہے۔ اب کنوں کے علاقے کا شہد ہوگا اس میں سے ٹیسٹ کنوں کا آئے گا، آم کے علاقے کا شہد ہوگا تو اس میں سے ٹیسٹ آم کا آئے گا، اور یہ جو گڑ سے بناتے ہیں مصنوعی تو ظاہر ہے گڑ کی طرح وہ شہد بھی کالا کالا سا ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی گڑ والا آتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس شہد میں انسانیت کے لیے شفا ہے، اللہ فرما رہے ہیں شفا ہے۔ لیکن یہ شہد ہوتا کیسے تیار ہے؟ اس پہ کبھی غور کریں۔ یہ پوری ایک سلطنت ہے، ایک ملک ہے، یہ چھتا ہوتا ہے نا، یہ ایک ملک ہوتا ہے۔ ایک مکھی ہوتی ہے وہ سائز میں ذرا بڑی ہوتی ہے، اس کو ملکہ کہتے ہیں، وہ انڈے دیتی ہے، 6000 سے لے کے 12000 تک تقریباً انڈے دیتی ہے۔ ان انڈوں سے پھر مکھیاں نکلتی ہیں۔ جب ان انڈوں سے مکھیاں نکلتی ہیں تو ظاہر ان کو پتہ یہ ہماری بڑی مکھی ہے، یہ ہماری ملکہ ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ پھر وہ ان مکھیوں کی ٹیمیں بناتی ہے، اس میں جماعتیں بناتی ہے، ان کی تشکیلیں کرتی ہے۔ کچھ شہد کی مکھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ تم باہر سے صفوف لے کے آؤ، سفید پاؤڈر۔ خاص طور پہ آپ نے گنا دیکھا ہوگا کہ گنے کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے جو خشک ہو جاتا ہے، اس کو جب کھینچتے ہیں تو پاؤڈر گرتا ہے، یہ وہ صفوف لے کے آتی ہے۔ ایک ٹیم کا یہ کام، جاؤ بس صفوف لے کے آؤ، وہ لے کے آ رہی ہے۔ آگے ایک ٹیم ہے جو انجینئر ہے، جو چھتا تیار کرتی ہے پلاسٹک سے، اور اس کو پہلے پلاسٹک بناتی ہیں اس صفوف کو، پھر اس سے وہ چھتا تیار کرتے ہیں۔ چھتا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ تعمیر کرتے رہتے ہیں ساتھ، اور اس کے جو خانے ہوتے ہیں مسدس 6 کونوں والے ہوتے ہیں، کیونکہ 6 کونوں والی بلڈنگ کا کوئی کونا ضائع نہیں جاتا، ورنہ کونا ضائع جاتا ہے، لیکن وہ ایسا کونا بنتا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اب وہ صفوف لا رہی ہیں، ایک ٹیم چھتا بنا رہی ہے، اور ایک ٹیم کا کام سیکورٹی ہے، اس کی حفاظت کرنا چھتے کی۔ تو اس لیے آپ کو چھتے کے قریب کو جاتا ہے تو کچھ مکھیاں پڑ جاتی ہیں، وہ جو مکھیاں وہ سیکورٹی والی ہیں، ان کا صرف یہ کام نہیں کہ لوگوں سے حفاظت کریں، ان کا ایک اور بڑا اہم کام ہے۔ ایک ٹیم ایسی ہے جو رس چوس کے آتی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، تم جاؤ رس چوسو واپس آؤ، اور وہ اپنے چھتے سے تقریباً 4 کلومیٹر کے رینج کے اندر اندر وہ گھومتی ہیں۔ وہاں سے کوئی پھل ملا، کوئی پھول ملا، اور کچھ اور چیز ملی جس کا رس وہ چوس سکتے ہیں، وہ چوس کر وہاں سے آتی ہیں اپنے چھتے میں۔ اب چھتے میں داخل ہونے سے پہلے سیکورٹی والی مکھیاں ان کو سونگھتی ہیں کہ کسی گندی چیز پہ بیٹھ کے تو نہیں آئی، گلے سڑے سیب پہ بیٹھ کے تو نہیں آ گئی، وہ سونگھتی ہیں۔ اگر انہیں سمیل آئے کہ یہ اچھی سبزی یا اچھے پھل پر یا اچھے پھول پر بیٹھ کے نہیں آئیں، تو ملکہ کو شکایت لگاتی، اسے پکڑا ملکہ کے پاس لے گئی، ملکہ انکوائری کرتی ہے۔ جب ملکہ فیصلہ دے دے کہ یہ غلط جگہ پہ بیٹھ کے آئی ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، چھتے کے اندر نہیں جانے دیا جاتا، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اسے آپ نے دیکھا ہوگا چھتے کے نیچے کچھ مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں، یہ وہی مکھیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھ کتنا سسٹم ہے ان کا۔ تو اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اگر غور کرو گے، سوچو گے، تو تمہیں حیرانگی ہوگی کہ اللہ نے مکھی پیدا کی، مکھی سے انڈے پیدا کیے، انڈے سے پھر مکھیاں نکالیں، پھر ان کی ٹیمیں بنائیں، اور یوں یہ سارا شہد ایسا ایسا تیار ہوا۔ اب جب یہ تیار ہوا تو اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں انسانیت کے لیے شفا ہے، یہ علاج ہے، ہر بیماری کا علاج شہد کے اندر اللہ نے رکھا۔ یہاں ایک اور عجیب بات یہ ہے، ایک اللہ کے ولی نے شہد کی مکھی سے پوچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ جب تم پھلوں میں سے رس چوستی ہو وہ تو کھٹا ہوتا ہے، اب لیموں کا درخت ہے، اس پہ بیٹھ کے رس چوسے گی تو کھٹا نہیں ہوگا، لیکن جب اس چھتے سے شہد اتارتے ہو میٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ جب رس چوستی ہو وہ کھٹا ہوتا ہے، اور جب چھتے میں آتی ہو تو جو شہد تیار ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، یہ کیسے ہے؟ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی شہد کی مکھی سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ بھئی سیدنا سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، وہ چیونٹیوں سے باتیں کر سکتے ہیں، ہدہد سے باتیں کر سکتے ہیں، تو اللہ چاہے تو اپنے ولی کو مکھی سے باتیں کرا دے، اللہ کرا سکتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور یہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں، اس کی بات اس کو سمجھ آ رہی ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے، کسی اور کو نہیں سمجھ آ رہی، یہی تو کرامت ہوتی ہے۔ تو اس مکھی نے جواب یہ دیا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم جب رس چوستے ہیں تو وہ کھٹا ہوتا ہے، لیکن رس چوستے ہی ہمارا جو واپسی کا سفر ہوتا ہے نا، ہم پورے راستہ چھتے تک پہنچنے تک درود پاک پڑھتی ہیں، اس کی برکت سے وہ جو کھٹا رس ہے وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے، درود پاک کی برکت سے۔ دیکھو شہد کی مکھیاں درود پڑھتی ہیں، اور درود پڑھ کے شہد تیار ہو رہا ہے، اب شفا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔
واللہ خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، وہ اللہ ہی ہے کہ بعض کو اتنی لمبی زندگی دیتا ہے کہ وہ نکمی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ ہوش نہیں رہتی۔ بہت بڑا اپنے زمانے میں علم والا تھا، لیکن بڑھاپے میں جا کے سب کچھ بھول بھال گیا۔ اسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بوڑھے کھانا کھایا بھول جاتے ہیں کب کھایا تھا، کیا کھایا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ برتن سامنے پڑے ہوں گے اور وہ کہے گا عجیب اولاد ہے، میری روٹی نہیں پوچھتی۔ عام آدمی کہے گا پتہ نہیں واقعی نہیں پوچھتی، لیکن اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، ابھی کھا کے بیٹھا ہے، سامنے برتن پڑے ہیں، بھول گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس عمر تک بھی اللہ جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے، یعنی دولت کے حوالے سے، کسی بات دولت زیادہ ہے، کسی بات تھوڑی ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، جن کو ہم نے فضیلت دی یعنی دولت زیادہ دی، براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے غلاموں کو وہ رزق دے دیں کہ چلو ہم اور تم برابر ہو جائیں۔ کمپنی کا جو مالک ہے وہ کبھی اپنے ملازم کو اتنی دولت دیتا ہے کہ چل تو اور میں برابر ہو جائیں؟ اپنے نوکر کو دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کو اپنے برابر پسند نہیں کرتا تو تم بتوں کو رب کے برابر لاتے ہو، یہ کیسے اللہ برداشت کرے گا؟ پھر فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تم میں سے تمہاری بیوی پیدا کی، یعنی آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو نکالا نا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے تم بیویوں میں سے تمہیں بیٹے عطا کیے، پھر پوتے عطا کیے، حلال کا رزق عطا کیا، تو کیا تم باطل کو مانتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو؟ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آسمان و زمین سے جو رزق آتا ہے اس میں ان کی ملکیت ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی طاقت رکھتے ہیں کسی کو رزق دے سکیں، سب کام اللہ کے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے بارے میں الٹی باتیں نہ کیا کرو، الٹی مثالیں نہ دیا کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہارا علم تو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں اللہ نے 2 مثالیں بیان فرمائیں، بت کی مذمت کرتے ہوئے سمجھایا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں مثال دیتے ہیں کہ ایک غلام ہے اور وہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، اور ایک غلام وہ ہے جس کو ہم نے بڑا اچھا رزق دیا، اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور ایک کے پاس رزق ہے، اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے، کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پھر فرمایا چلو ایک اور مثال دیتے ہیں کہ 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک ہے گونگا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، بول ہی نہیں سکتا، کسی کو بات سمجھا نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اور وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہاں نقصان ہی کر کے آتا ہے، جہاں جائے گا نقصان کر کے آئے گا، اچھی خبر نہیں لاتا۔ اور ایک وہ ہے جو بڑا انصاف کے ساتھ چلنے والا ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ تو پھر خدا اور بت کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بت تو تم پہ بوجھ ہیں، تم خود بناتے ہو، ہر سال اس کی ڈینڈنگ پینٹنگ بھی کراتے ہو، رنگ پھکے پڑ گئے جی دوبارہ جی بھگوان پر پینٹ کرواؤ، صفائی کرواؤ۔ ابھی بلکہ ہمارے سندھ کے علاقے میں جہاں جہاں مندر تھے آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں ان کے جو بت ہیں ان پہ باقاعدہ سپرے کیا گیا کہ کہیں کرونا یہاں نہ آ جائے۔ جن کے خداؤں کی حفاظت کے لیے سپرے کرنا پڑے، تو یہ اور خدا
زمین آسمان کا فرق ہے. خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. خدا جیسا کوئی بھی نہیں ہے. خدا جیسے اختیارات کسی کے پاس نہیں ہیں. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب اللہ کے پاس ہیں. رہی قیامت کی بات، تو قیامت تو رب کے حکم سے آئے گی، اور ایسے ہے جیسے آنکھ جھپکیں اور آنکھ کھولے. یعنی آنکھ بند کی، آنکھ کھولی، اتنی سی دیر میں قیامت آ سکتی ہے، اس سے پہلے آ سکتی ہے. اللہ قادر ہے، لا سکتا ہے. پھر اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دل دیے. یہ ساری چیزیں اللہ نے دی تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر تم نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، آسمان اور زمین کے درمیان کی جو خلا ہے اس میں وہ کیسے چلتے ہیں، کیسے وہ تیر رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے علاوہ تو کوئی ان کو نہیں ایسا کر سکتا. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ پرندہ ہوا میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے اور یوں اڑ بھی رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے جس میں تم رہتے ہو. اللہ نے جانور کی کھالیں جو ہیں وہ تمہیں دیں، اس سے بھی تم اپنے گھر بناتے ہو. یعنی خیمے، یہ بھی گھر ہے نا. اپنے گھر میں لپیٹ کے رکھ دیا، ہلکا پھلکا سا سائڈ پہ پڑا ہوا ہے. سفر پہ جانا ہے تو ہلکا پھلکا سا اٹھایا، چل پڑے، وہاں جا کے اس کو کھولا، خیمہ بن گیا، گھر بن گیا، کمرہ بن گیا، رہ رہے ہیں اس میں. اسی طرح جانور کی ہر چیز، چاہے اس کے بال ہوں، چاہے اس کی اون ہو، چاہے اس کی انتڑیاں ہوں، چاہے اس کی کھال ہو، سب انسان کے فائدے کے لیے. اس طرح اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں بنائی جن کے سائے ہوتے ہیں. پہاڑوں میں اللہ نے تمہیں چھپنے کے لیے غار دیے ہیں، اور گرمی سے بچنے کے لیے اللہ نے تمہیں قمیضیں دی ہیں، اور لڑائی میں بھی اللہ نے تمہیں زرہیں دی، یا آج کل سمجھ لو بل پروف جیکٹیں دی ہیں کہ تم لڑ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ جیکٹ پہ گولی کوئی اثر نہیں کرے گی. یہ بھی سب اللہ کی طرف سے ہے. یوں اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے حکم کو مانو. اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو نبی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کے ذمے تبلیغ ہے، بس منوانا نہیں ہے. یعرفون نعمت اللہ، لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور اکثر تو کافر ہو جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے ناشکرے ہو جاتے ہیں. تو مقصد اس سارے کا کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. بے شمار نعمتیں ہیں انسان پر اللہ کی، تو انسان کو چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. درس قرآن www.درسقرآن.com